رکھو, ماں اور بہنوں کے شرم اور حیا اور برقعے کو رکھو, نقاب کو رکھو, آئندہ آنے والی مسجدوں کے اذانوں کو سامنے رکھو, علماء کرام کی داڑھیوں کو سامنے رکھو. ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کر مسلمان کو سوچ کر قدم اٹھانا پڑے گا, سنبھل کر قدم اٹھانا پڑے گا. ہاں ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا زمانہ ہم لوگوں کو ڈرا رہا ہے, اس لیے کہ حد سے زیادہ حالات سے ڈرنا اللہ سے مایوس ہونے کی علامت ہے. حد سے زیادہ حالات سے ڈرنا اللہ سے مایوس ہونے کی علامت ہے. ہم مایوس کیوں ہو میرے دوستو؟ ہم اگر جس راستے پر صحابہ چلے, جس راستے پر اولیاء چلے, جس راستے پر اللہ کے نیک بندے چلے, اس راستے پر اگر اس دور میں بھی, دور پرفتن میں, دور قرب قیامت میں, اگر اس دور میں بھی رب کعبہ کی قسم نوجوانوں, مسلمانوں, میری آواز جہاں تک جائے, میری آواز جہاں تک جائے وہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں, اس دور میں اگر ہم اس راستے کو اختیار کر رہے جس راستے پر صحابہ چلے, تابعین و تبع تابعین چلے, اولیاء چلے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کے مالک ہے کہ گزرا ہوا دور اٹھا کر ہمارے گلوں کا ہار بنائیں گے. ہم مومن ہیں, مومن مسلمان, ہمارے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہے اس طاقت کا نام ایمان. یہ بات کو ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا. بی جے پی اور آر ایس ایس کے پاس جو طاقت ہے, امریکہ اور یورپی ممالک کے پاس جو طاقت ہے, وہ طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہ غلامان محمد کی طاقتیں وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور اس طاقت کا نام ہے ایمان. اس بات کو ذہن میں رکھو. ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری طاقت ہے ایمان, اور اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارا ایمان محفوظ ہو. یہ دو لفظ یاد رکھو نوجوانوں, ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارا ایمان محفوظ ہو. صحابہ کامیاب ہوئے, یہی دو چیزیں ان کے پاس تھی. اولیاء اللہ کامیاب ہوئے, یہی دو چیزیں ان کے پاس کا تھی. اور اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے, مجاہدین اور شہداء کامیاب ہوئے, تو یہی دو چیزیں ان کے پاس تھی کہ ان کا ایمان کیا تھا؟ مضبوط تھا, اور ان کا ایمان محفوظ تھا. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی طاقت, چاہے وہ مال کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو, چاہے وہ کرسی کی شکل میں ہو, چاہے وہ حسن و جمال کی شکل میں ہو, مومن کے ایمان کو خریدنے کی طاقت دنیا کے کسی کے پاس نہیں تھی. اور جن کے پاس ایمان تھا مضبوط اور محفوظ, وہ اپنے ایمان کو یاد کر کے جب خوش ہوتے تو دنیا کی تمام دولتیں اور دنیا کی تمام طاقتیں ان کے نگاہوں کے سامنے سور اور کتے سے بدتر تھی. یہ لفظ یاد رکھنا نوجوانوں, یہ لفظ یاد رکھنا. آج ایمان کے مقابلے میں ہمارے پاس پیسے کا مقام ہے, ایمان کے مقابلے میں ہمارے پاس عورت کا مقام ہے, ایمان کے مقابلے میں ہمارے پاس کرسی کا مقام ہے. لیکن صحابہ کے سامنے ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی مقام نہیں تھا. وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے. میرے رب کی قسم, ایمان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ایمان کی قربانی ان کے لیے سب سے بری بات ہوتی تھی, اس لیے ہمیشہ ڈرتے تھے. وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک گستاخ جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ گزر رہا تھا. اللہ والے یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دور میں کتا بیٹھا ہوا ہے. کتا معلوم نہیں, کتا, ارے معلوم کہ نہیں معلوم, منڈیا لاؤ, اب وہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بتاؤں. کتا بیٹھا ہوا ہے, ادھر اللہ والے, ادھر دور کتا. گستاخ بے ادب گزرتے گزرتے اس اللہ والے سے ایک سوال کر دیا, او جی تمہیں بہتر کہ کتا بہتر؟ تمہیں بہتر کتا بہتر؟ ہمیں رہتے الٹا اسے کتے کو مارے سکا مارتے ہیں. تمہیں بہتر
یا کتا بہتر؟ تم بہتر کہ کتا بہتر؟ اللہ والے کا جواب دیکھو. اللہ والے نے کہا او میرے بھائی ایمان کے ساتھ اگر میں مر گیا تو کتے سے میں بہتر، بے ایمان میں مرا تو میرے سے کتا بہتر. ایمان کے ساتھ مرا کتے سے میں بہتر، بے ایمان مرا خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ. اللہ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اگر ایمان کے بغیر مرا تو میرے سے کتا بہتر. یہ ہے ہمارے بڑوں کی شان. ان کے پاس ایمان کو یاد کر کے جب وہ خوش ہوتے، میرے رب کی قسم دنیا کی تمام چیزیں ان کے نزدیک ہیچ ہوتی. کبھی وہ اپنی غربت پر شرم نہیں کھائے، کبھی اپنے کپڑوں کے پیون پر ان کو شرم نہیں آئی، کبھی سوکھی ہوئی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی، اور وہ کبھی زمین کو بستر بنا کر پتھر کو تکیہ بنا کر سوتے ہوئے ان کو کبھی شرم نہیں آئی، کیونکہ ان کی نظر دنیا کی دولت پر نہیں، ان کی نظر اللہ کی عطا کردہ دولت ایمان پر تھی. ایمان پر وہ چیز ہے الحمدللہ ہمارے پاس. ہندوستان کا مسلمان کیوں ڈرے؟ وہ دولت ہمارے پاس ہے. اپنے ایمان کو جو پہلا درجہ دیتا ہے، اپنے ایمان کو جو بڑا درجہ دیتا ہے، اور اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطا سمجھتا ہے، میرے رب کی قسم دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے بڑی نہیں. آج ہم اچھے کپڑوں کو عزت سمجھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر روایت میں آتا ہے کہ 17 پیون. کتنے پیون؟ 17 پیون. پیون کہتے سمجھتے؟ جو تمہارے جنس پینٹا میں ہے، پیاچ. اس زمانے میں غریبوں کے کپڑوں میں پیون ہوتے تھے، اس زمانے میں امیروں کے کپڑوں میں پیون ہے. اس زمانے میں غریبوں کے کپڑوں میں پیون تھے، اس زمانے میں امیروں کے کپڑوں میں پیون ہے. پیاچ. کتنے پیاچ؟ 17. ایک روایت میں آتا ہے 27 پیچز، 20 پر 7 پیون. کس کے کپڑے میں؟ 20 پر 2,50,000 پر 1,030 مربع میل کے بادشاہ کے کپڑے پر 20 پر 7 پیون. نوٹ کرو 20 پر 2,50,000 پر 1,030 مربع میل کا بادشاہ کون؟ حضرت عمر فاروق. اس کے کپڑوں پر 20 پر 7 پیون، اور ایک روایت میں 17 پیون. پیاچ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کپڑے پر کپڑے کا پیون اچھا لگتا ہے، کپڑے پر چمڑے کا پیون تو اور بھی برا لگتا ہے. کپڑے پر کپڑے کا پیون چل سکتا ہے، کپڑے پر چمڑے کا، جلد کا، جانور کے جلد کا پیون اچھا لگتا ہے. ایسی حکومت سے تو ہندوستان کیا خالی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ میں کہوں کہ ایسی بے مثال حکومت اور بادشاہت سے تو سعودی عرب بھی محروم ہے. آج مملکت سعودی عربیہ کے بادشاہ اور شہزادوں کا ایک ادا 2-2 لاکھ روپے کا ہے. ایک ابا چوغا 2-2 لاکھ روپے کا. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا
کہ سعودی مملکت سعودی عربیہ کے شہزادے ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتے ہیں، رب کعبہ کی قسم پھر وہ کپڑے کو باری نہیں آتی کہ اس شہزادے کے لباس پر چڑھے، ایک مرتبہ پہن کر اتار دیے تو پھر کبھی نہیں پہنتے۔ ایسے ایسے اس زمین کے بادشاہوں اور شہزادوں کا حال جس زمین کی 1450 اور 1400 1350 سال پہلے کی بادشاہت کا حال کیا ہے کہ 20% پیون وہی سعودی عرب، وہی 35 سال کا بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، صرف 2 سال 6 مہینے 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہوئی، ساری دنیا میں عمر بن عبدالعزیز نے ایسے عدل و انصاف کا جال بچھا دیا کہ جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز زمین پہ بادشاہت کرتے تھے، انسان کو مارنا دور کی بات کہ بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔